السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے چینل پر بیان سننے جا رہے ہیں، سن کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ عمل کی نیت سے سنیں اور سن کر لائک شیئر ضرور کریں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی پچھلے بیان میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کو کیا کیا انعامات سے نوازیں گے۔ تو جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات سے نوازیں گے۔ نمبر 1، رزق کی تنگی ہٹا دیں گے، جس کے لیے آج ہم بھاگے پھر رہے ہیں۔ کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، کیونکہ رزق کے لیے تو کر رہے ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی ہٹا دے گا، جس کے لیے آج ہم بھاگے پھر رہے ہیں۔ نمبر 2، قبر کا عذاب ہٹا دے گا۔ قبر کا عذاب جو ہے بہت خوفناک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، قبر کا جو عذاب ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ یہ آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ اس کے اندر سانپ، بچھو، بتیرے، کیڑے مکوڑے، اژدہا ہوں گے اس قبر کے اندر۔ قبر کے عذاب سے ہٹا دیں گے۔ آگ، دیکھتی ہوئی آگ ہوگی۔ ایک سانپ، یہ بتاتے ہیں ایک سانپ اتنا بڑا ہوگا کہ 7 زمین کے اندر تو اس کی پونچھ ہوگی اور 7 آسمان کے اوپر اس کا منہ ہوگا۔ اتنا بڑا سانپ کا ذکر آتا ہے، سنا ہے میں نے، حدیثوں کے اندر ذکر آتا ہے۔ تو ایسے ایسے سانپ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ 5 انعامات سے نواز رہے، تو دوسرے انعامات کیا ہے؟ قبر کا عذاب سے ہٹا دیں گے۔ قبر کا عذاب ہٹا دیں گے۔ نمبر 3، پل صراط کا راستہ آسان کر دیں گے۔ پل صراط کا جو راستہ ہے میرے بھائیو دوستو، وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جو کہ جہنم کو اوپر بچھا ہوا ہے۔ پل صراط کا راستہ آسان کر دیں گے، جو کہ جہنم کو اوپر بچھا ہوا ہے۔ ایک پل صراط کا راستہ ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، جس پر کچھ سب کو گزرنا ہے۔ جس کے اچھے اعمال ہوں گے وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور جس کے اعمال کم ہوں گے، کم درجے کے ہوں گے، وہ کٹ کٹ کے اس کے اندر گرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا 5 انعامات کا وعدہ ہے، جس میں تو تیسرا یہ بھی ہے کہ قبر کا راستہ آسان کر دیں گے۔ انعامات کا وعدہ ہے، قبر کا عذاب، پل صراط کا راستہ آسان۔ اور چوتھا جو ہے میرے بھائیو دوستو، وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ورنہ نامہ اعمال جب دیے جائیں گے نا، جس کے اعمال اچھے نہ ہوں گے اس کی کمر کے اندر وہ ہاتھ نکال کے دیے جائیں گے نامہ اعمال۔ یہ بتاتے ہیں ہمارے بڑے، سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ نامہ اعمال جس کے اچھے نہ ہوں گے تو کمر کے اندر کو ہاتھ نکال کے دیے جائیں گے۔ تو چوتھا انعامات جو ہے وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ ہے میرے بھائیو دوستو۔ اور 5واں انعامات ہے کہ بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پا جائے تو ہم سے ایک بوند پانی کا حساب نہ دیا جائے گا۔ ایک بوند پانی کا حساب نہیں دیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ حساب لینا پا جائے۔ تو 5واں انعامات اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، ورنہ میرے بھائیو دوستو پکڑ ہونے میں وقت نہیں لگے گی۔ ایک
واقعہ بتاتا ہوں میں تمہیں. دو دوست تھے. دو دوست تھے تو ایک دوست ان میں ایسا تھا کہ وہ جلتے ہوئے آگ میں انگارے اٹھا لیتا تھا, جلتے ہوئے کڑھاؤ میں ہاتھ ڈال دیتا تھا, لیکن اس کا ہاتھ پہ آگ اثر نہ کرتی تھی. تو اس کے دوسرے دوست نے اس سے پوچھا کہ میرے بھائی, میرے دوست, میرا محسن, یہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ تم جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتے, تمہارا ہاتھ نہیں جلتا, گرم گرم تیل کے کڑھاؤ میں ہاتھ ڈال دے تمہارا ہاتھ نہیں جلتا. تو وہ واقعہ بتاتا ہے کہ میں نوجوان تھا, جس وقت میں نوجوان تھا, امیر گھر کا لڑکا تھا میں. تو میں ایک دن کھانا کھا کر چھت پر ٹہل رہا تھا. میری نظر ایک خواتین پر پڑی. اور میں اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا. تو میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی. میں واقعہ بھول رہا ہوں, صحیح سے میری یاد نہیں ہے, تو میں پھر بھی بتا رہا ہوں آپ کو. اس واقعہ کا وہ واقعہ میں کس لیے بتا رہا ہوں بعد میں بتاؤں گا. تو اس وقت وہ لڑکی جو تھی بیوہ تھی, اس کے بچے بھی تھے. تو اس وقت قحط سالی کا زمانہ آ گیا. قحط سالی جانتے ہو, بھوکے کا. تو وہ مالدار کا لڑکا تھا, تو ان کے گھر پہ ناج تقسیم کیا جانے لگا, کھانے کی چیزیں تقسیم کی جانے لگی. تو اس نے اس عورت کو بھی اس لائن میں لگے ہوئے دیکھا, اس لڑکی کو. تو اس نے کہا کہ اپنے غلاموں سے کہ ان کو سب کو ناچ دے کے بھیج دو اور اسے میرے کمرے میں بھیج دو. تو وہ کہتا جتنا تمہیں ناچ چاہیے اتنا لے لو, لیکن میں تمہارے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. کہ تجھے جتنا ناچ چاہیے میں دوں گا. اس لڑکی نے منع کر دیا اور چلی گئی گھر. تو جس وقت وہ گھر پہنچی تو اس کے بچے کہنے لگے یہ تو ہمیں کچھ کھانے کو لا دے یا ہمارا گلا گھونٹ دے. تو وہ بچوں کی طرف اس سے دیکھی نہ گئی, تو وہ پھر چل دی ادھر کو, گناہ کی طرف. اس نے سوچا کہ گناہ کر لوں گے پھر توبہ کر لوں گی. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر گناہ کرتے وقت موت آ گئی, توبہ کی مہلت نہ ملی تو کیا ہوگا. تو پھر گئی اس لڑکے کے پاس, کہا مجھے کچھ کھانے کو دے دے, اللہ سے خوف کھا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا جتنا نہ لے جانا لے جاؤ, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. تو وہ منع کرتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھ سکتی ہوں لیکن یہ گناہ نہیں کر سکتی. تو وہ چلی گئی اور گھر جا کے مصلی بچھا کے دعا مانگنے لگی. تو کچھ دیر بعد وہ لڑکا تھال لے کر, اس میں کھانے کے سامان مطلب بہت کچھ لے کر اس کے گیٹ پہ پہنچا. وہ لڑکا اس کے گیٹ پر پہنچا تو اس لڑکی نے گیٹ کھولا. تو اس نے کہا کہ جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنی ڈرتی ہے تو مجھ مالدار کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. تو میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں, یہ سامان رکھ لے. تو وہ کہتی 2 منٹ رکو میں بھی آتی ہوں. تو وہ مصلی پہ جا کے دعا کرتی ہے کہ اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو اس پہ تو جہنم کی آگ حرام کر دے, جہنم کا دھواں بھی حرام کر دے اس شخص پر, اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو وہ اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میرے ہاتھ پہ کوئی دعا اثر نہیں کرتی, کوئی آگ اثر نہیں کرتی, اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے. تو میرے محترم بھائیو دوستو, جب اس لڑکی کی دعا میں اتنا اثر ہے پرہیزگار کی,
تو اس لڑکی کا عالم کیا ہوگا جب اس لڑکے پہ آگ اثر نہ کر رہی اس کی دعا کی وجہ سے؟ اس لڑکی پہ آگ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، گناہ سے بچو. گناہ اگر کر لیا تو بہت پکڑ. آج ہم ایک زیور کے لیے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں. یہ آتا ہے کہ اگر کسی لڑکی نے غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوا، اس پہ 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، اور 99 سانپ ایسے ہوں گے. ایک سانپ ایسا ہوگا کہ اگر وہ اپنی پونچھ ایک پہاڑ پر مار دے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ اپنی فنکار اس دنیا میں مار دے تو قیامت تک گھاس نہ ہوگے. ایسے 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے اس عورت پر جس نے کسی غیر مرد کے ہاتھ میں، غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوگا. آج سنیما گھروں میں دیکھو تم، ایک لڑکی دوسرے لڑکے کے ساتھ نظر آئے گی. میری ماں بہنوں، برا نہ ماننا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں گناہوں سے بچو. آج ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے، گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کا واقعہ حدیثوں کے اندر ہے، ان کا ذکر ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ مرنے کے بعد بھی ان کا کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ان کے اوپر، اس قدر پردہ تھا. حسن حسین کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلو. آج ہماری ماں بہنیں غلط سنگت میں پڑ گئی ہیں، غلط راستوں پہ چل پڑی ہے، تو ان کو راست پہ آ جائے. اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں. کسی کو غلط کہنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا جو مقصد ہے یہ ہے کہ جو بھٹکی ہوئی میری ماں بہنیں ہیں سب راست پہ آ جائے. میری دینی بہن سب دین کے راستے پہ چلنے والی بن جائے. آج ہمارا جو معاملہ ہو چکا ہے وہ بہت گمراہی کی طرف آ چکا ہے. آج بائکوں پہ گھومنے کے لیے بوائے فرینڈ بنا لیتی ہیں، تو ان کو بچانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، خود کو بھی بچنا ہے، ان کو بھی بچانا ہے. سب دعا کرے، استغفار کر لے. ایک شخص نے 99 خون کر دیے، 98 خون کر کر وہ جا رہا تھا، پوچھنے لگا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ ایک شخص سے پوچھا، اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی تو لے ایک اور خون. انہیں 99 خون کر دیے اور کہا، ایک شخص کے پاس پھر گیا کہ میں نے 99 خون کر دیے ہیں، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ مجھے اللہ معاف کر سکتا ہے؟ تو ایک بوڑھے بزرگ نے کہا کہ فلاں جگہ جا کے توبہ کر لو، تمہارا گناہ معاف ہو سکتا ہے. وہ شخص چل دیا توبہ کرنے کے لیے، اور راستے میں اس کی موت آ گئی. جبکہ 5-6 قدم ہی چلا تھا، کچھ دور کوئی چلا تھا، اس کی موت آ گئی. تو دو فرشتہ آگے آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ ایک بدی والا ایک نیکی والا. بدی والا کہنے لگا کہ یہ میرا ساتھی ہے،
نیکی والا کہنے لگا یہ میرا ساتھی ہے، توبہ کی طرف جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناپ زمین کو ناپ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین کم کر دی جدھر وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، اور ادھر کی زمین کو وسیع کر دی، بڑی کر دی جدھر سے وہ چلا تھا، کہ یہ اپنی توبہ کے لیے چلا تھا، توبہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو میرے بھائیو دوستو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے والے بنو، توبہ کرو تو صحیح، مانگو تو صحیح، وہ دینے والا ہے۔ آج ہم توبہ نہیں کر رہے، ہم کو لگتا ہے کہ ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، تم توبہ تو کر کے دیکھو، ایک بار اللہ سے معافی تو مانگ کر دیکھو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، گناہوں سے بچو۔ گناہ جو ہے، آج ہم چھوٹا گناہ کر رہے اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کون سا گناہ کر رہے، بات بات میں ہم گناہ کر بیٹھتے، کسی کی برائی کر دی، یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے استغفار کر کر سوئے، کیا پتا ہماری رات کو ہم اچھے سوئے، صبح کو آنکھ کھلے نہ کھلے، پل بھر کا بھروسہ نہیں، اور ہم زندگی بھر کا حساب جوڑے بیٹھے ہیں، پل بھر کا بھروسہ نہیں یار۔ توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ آج ہم جو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اس سے توبہ کرے، توبہ کرنے والے بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی کہ یہاں سیلاب آنے والا ہے۔ ان کی قوم جو تھی، ان کی قوم کو یقین نہ آتا تھا، کہتی تھی کہ یہ تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کب آئے گی، اور ان کی جو انہوں نے تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو پخانہ کر کے، گند کر کے بھر دیا، اور یہ اپنے بوڑھے اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے کہ نوح علیہ ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی بات نہ ماننا، پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو جدھر کو بھی جاتے سب کہتے کہ یہ تو کہہ رہا تھا کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کب آئے گا تیرا عذاب؟ اور ایک بوڑھا بزرگ جو چلنا بھی مشکل تھا، وہ پخانہ کری ہوئی فل کشتی، بھری ہوئی کشتی میں پخانہ کرنے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے رو کر دعا کری کہ انہوں نے میری گند کر کے پخانے سے کشتی بھر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو رو مت، انہی سے صاف نہ کرا دی تب کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں خصلت پیدا کر دی، کھجلی پیدا کر دی، اور کھجلی ایسی کہ ادھر کو جا رہے جنگے تنگے کھجال لگ رہے، اور ایک بوڑھا بزرگ پھر بھی پخانہ کری ہوئی بھری ہوئی کشتی میں پخانہ کرنے چلا گیا، اور وہ کنارے پر بیٹھا اور دھم سے پیچھے گر گیا پخاننے کے، اور جہاں اس کے پخاننے لگا کھجلی مٹ گئی، تو زور سے چلانے لگا کہ میرے قوم کے لوگوں، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی۔ تو ایک نے کہا کہ بابا گولیاں ٹکے کیپسول ہے، کہ نہ گولیاں نہ ٹکے نہ کیپسول ہے، یہ جو اس کشتی میں موجود ہے یہی ہے۔ تو اٹھا کے ملنے لگے، دھو کے پینے لگے۔ میرے بھائیوں، اگر تم نہیں سمجھو گے تو وہی حال ہوگا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہگنے والوں کو ہوا تھا، انہی سے صاف کرا دی۔ اگر وہ نوح علیہ السلام کی بات مان لیتے تو ان کو یہ نوبت نہ آتی،
گند کر کے بھر دیا اور پھر اسی کو صاف کر کے دھو کے پینے لگے. کتنی گندی بات ہے, شرمندگی والی بات ہے. لیکن کس کس کارن ہوا ان کے ساتھ یہ سب؟ نبی کی بات نہ ماننے کے اوپر. اور پھر بھی باز نہ آئے. بہت سو کو عادت ہوتی نا, تو ایک تندور پہ وہ روٹیاں پکوانے گئے تو وہاں ایک بوڑھی اماں وہ بھی کہنے لگی, وہ بھی باز نہ آئی, کہنے لگی بیٹا تو شکل کا بھی اچھا, صورت کا بھی اچھا, پھر تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو کہتا تھا کہ عذاب آئے گا, کب آئے گا تیرا عذاب؟ تو اس نے نوح علیہ السلام نے کہا اے اماں پناہ مانگ اس کے عذاب سے, وہ ایسی قدرت رکھنے والا ہے کہ تیرے تندور میں سے پانی ابل پڑے. کہ پناہ مانگ اس کے عذاب سے کہ وہ ایسی قدرت رکھنے والا ہے کہ تندور سے پانی ابل پڑے, چلتی ہوئی آگ میں سے پانی ابال دے, وہ ایسی قدرت رکھنے والا ہے. تو نوح علیہ السلام مڑ کے چلے ہی تھے کہ تندور میں سے پانی ابل پڑا, اور پانی اتنا کہ بہت پانی آ گیا. تو نوح علیہ السلام اپنی کشتی کو لے کر چل دیے, جو ان کے ماننے والے تھے سب کشتی میں سوار ہو گئے. اور آج کہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا نہیں, نوح علیہ السلام کا دیکھو تم, نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, ذکر نوح علیہ السلام کا ذکر کا لگتے ذکر تھا, اور وہ کہنے لگا کہ میں نہیں آؤں گا تمہاری کشتی میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا, صندوق میں چھپ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہو کر چل دیے, اور چل دیے تو جب بیٹے کو پانی میں گوتے کھاتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے کہا اے اللہ میرا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو نے اس کا دوبارہ نام لیا اپنی زبان پر تو نبوت میں سے تیری فہرست میں سے نام اڑا دوں گا. یہ تیرا بیٹا نہیں, تیرا بیٹا ہوتا تو تیری کشتی میں ہوتا. تو آج ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا؟ جب نوح علیہ السلام میرا بیٹا تھا وہ اس کو نہ بخشا نبی کی بات نہ ماننے پہ, تو آج ہماری اور آپ کی کیا اوقات میرے بھائیو دوستو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی بات مان لو, نبی کی بات مان لو, نماز کی پابندی کر لو, اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق پالو. ارے میرے محترم بھائیو دوستو, اللہ کے راستے میں جانا ایسے نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنے نظروں سے 70 مرتبہ اپنی پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھتا, جب تک کوئی بندہ قبول نہیں ہوتا اللہ کے راستے کے لیے. آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے, نہیں, جب تک اللہ تعالیٰ پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھتا تو اللہ کے راستے کے لیے قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں نکالے. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنیں گے تو کامیابی پائیں گے, نہیں تو وہی ہمارا عالم ہوگا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ہوا تھا, پانی میں ڈوب گیا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اگر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا کہ نبوت میں سے تمہارا نام اڑا دیا جائے گا اگر بیٹے کا ذکر اپنی زبان پر لائے تو, ذکر اپنی زبان پر لائے تو پھر اس میں سے نام اڑا دیا جائے گا. کس کو کہا؟ نوح علیہ السلام. کس لیے کہا؟ کہ ان کا بیٹا ان کے کہنے میں نہیں تھا. آج ہماری اولاد ہمارے کہنے میں نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو, بیوی کو نماز کی تاکید کرے, نماز کے لیے کہے اور خود بھی نماز کی پابندی کرے. آج ہمارا گھر کا یہ عالم ہے, برا نہ ماننا, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, آج ہمارے گھروں کا یہ عالم ہے کہ صبح فجر کی اذان ہوتی رہتی اور ہم سوئے رہتے ہیں, 9 بجے 10 بجے سو کے اٹھتے ہیں. یہ عالم ہے. اٹھنے کے بعد کیا کرتے؟ منہ ہاتھ دھویا,
खाना खाया और काम पे चले गए। जोहर का पता ना, असर का पता ना, मगरिब का पता ना, ईशा का पता। पूरी दिन की जो जिंदगी थी हमारी वो हमने काम में झोंक दी, लगा दी। हमारा आज यह आलम हो चुका है, अजान हो रही और कान में लीड लगाए बैठे हैं, गाने सुनने, और अजान हो रही है इधर। ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आज हमारा यह आलम हो चुका है। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, नमाज की तरफ, नमाज की दावत दो। आज हम सोचते हैं कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो हम इसको दावत देंगे, तो ये कहेगा कि तुम हाँ वो से कहते हैं ना कि नमाज कब से नमाजी हो गया, तू नमाज पढ़ने लगा। नहीं, हम उससे कहो हम तुझे नमाज की दावत इसलिए दे रहे हैं कि हमारी नमाज पे हम मुकम्मल रहे, कि भाई तू भी नमाज की दावत दिया कर। नमाज की दावत दोगे तो वो जो हम कहेंगे वो हमारे अंदर आएगी। अगर हम नमाज की दावत देंगे तो नमाज हमारे अंदर आएगी, और हम दुनिया की दावत देंगे तो दुनिया हमारे अंदर आएगी। दीन की दावत देंगे तो दीन हमारे अंदर आएगा। जिस चीज की दावत दोगे, जिस चीज की बड़ाई करोगे, वो चीज हमारे अंदर उतरेगी, वही चीज हमारे अंदर आएगी। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, दीन की दावत देनी है, नमाज की दावत देनी है। जो हम जिसकी दावत देंगे वही हमारे अंदर उतरेगा। आज हम एक लफ्ज मान लो गलत लफ्ज है, उसको हम अपनी जबान से बार बार कहते रहेंगे, मजा आने लगा, लुत्फ आने लगेगा। तब क्यों गलत लफ्ज है? क्यों? क्योंकि हमारे दिल के अंदर उतर चुका है। अब मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है। आज हमारा जो कल्ब है, दिल जो है वो हमारा सिया हो चुका है। कैसे? एक वक्त की नमाज छोड़ी, एक सिया धब्बा लग जाता, हम तौबा नहीं करते, एक सिया धब्बा लग जाता, तौबा कर लेते मिट जाता। और हम दुआ ही नहीं करते, तौबा ही नहीं करते, तो धब्बा लगते सिया हो जाता हमारा दिल, काला हो जाता। कैसा हो जाता है? एकदम काला सिया दिल हो जाता हमारा। क्यों? क्योंकि हम तौबा नहीं कर रहे, इस्तगफार नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, तो हमारा दिल सिया हो जाता। फिर हमारा किसी चीज को, अच्छे काम में कोई दावत देगा ना, वो हमें बुरी लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारा दिल सिया हो चुका है आज। इसलिए तो हमें कोई अच्छी बात बताता ना, हमें अच्छी नहीं लगती। ये लगती कि क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, हमें गुस्सा सा आता अंदर से। क्यों? क्योंकि हमारा दिल काला हो चुका, अंदर से सिया हो चुका है। अब तुम मान लो एक सिया चीज को अगर ऐसे रखो रहोगे तो वो रखी और काली होती चली जाएगी। अब एक नाली में हीरा पड़ा है, अगर तुम उसे नाली के अंदर कितने लोटे पानी डाल लो, साफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो गंदगी के अंदर है। और तुम उसे निकाल के, हीरे को बाहर निकाल के उसके ऊपर एक गिलास पानी डाल दो, साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो साफ जगह में आ चुका है। जैसे आज हमारा दिल गलत जगह में लग चुका है, जब तक हम इस गलत चीजों से नहीं निकलेंगे तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमारा दिल साफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिल अभी गंदगी में है। तुम कितनी उसकी सफाई कर लो, नहीं हो पाएगा। हमें जो आना पड़ेगा वो साफ माहौल में आना पड़ेगा, मस्जिद के माहौल में आना पड़ेगा। और मस्जिद के माहौल में जब तक नहीं आएंगे, बस आपका दिल साफ नहीं होगा। मस्जिद के माहौल में आएंगे, दुआ करेंगे, इस्तगफार करेंगे, तौबा करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा दिल साफ होएगा। वरना वो काला ही रहेगा। नाली में कितने लोटा पानी डालना, साफ नहीं होगा। बाहर एक गिलासी पानी डालोगे, साफ हो जाएगा। क्योंकि मस्जिद के अंदर बात समझ में आती है। तो इसलिए मस्जिद के अंदर आने वाले बने, और अमल करने वाले बने, दुआ करने वाले बने, इस्तगफार करने वाले बने। बात जब भी समझ में आएगी जब तौबा इस्तगफार करेंगे, बात तभी समझ में आएगी जब हम मस्जिद के अंदर आएंगे, मस्जिद में वक्त लगाएंगे, 2.5 घंटे की मेहनत देंगे, 2.5 घंटे मस्जिद में लगाएंगे, और 8 घंटे
اللہ کے راستے میں, باقی 8 گھنٹے گھر کے کاموں میں, اور 8 گھنٹے اپنے دنیا کے لیے, 8 گھنٹے بھی بچوں کے لیے, 8 گھنٹے مسجد کے لیے. یہ روٹین بناؤ اپنے ٹائم کا. اگر ایسا روٹین نہیں بناؤ گے تو بات سمجھ میں نہیں آنے والی. اب تم چاہے کتنی سن لو, کتنے بیانات سن لو تم, اور اسی ماحول میں رہو, دنیا کے ماحول میں, تو تمہارا کیا لگے؟ جس وقت سنو گے اس وقت تک بات رہے گی. اب ایک صحابہ تھے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنے گھر سے نکلے کہتے ہوئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو راستے میں ایک صحابہ ملے, انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ میرے ساتھ ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ پھر تو میں بھی منافق ہو گیا. تو دونوں کہتے ہوئے چل دیے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا, اور وہ بھی کہنے لگے کہ میں بھی منافق ہو گیا. تو وہ اللہ کے نبی کی محفل میں گئے, کہنے لگے کہ یا اللہ کے نبی, ہمارے ساتھ ایسے ایسے مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ ہم جب تک تمہاری مجلس میں رہتے ہیں تو ہماری کیفیت اور رہتی ہے, اور ہم گھر کی مجلس میں چلے جاتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا, اے میرے صحاباؤ, اگر تم جیسی کیفیت میری مجلس کے اندر رہتی ہے, اسی طرح سے اگر تمہاری کیفیت دنیا کے اندر رہنے لگی تو تم سے فرشتے بستروں پہ مسافہ کریں گے, فرشتے تم سے بستر پہ مسافہ کریں گے. اگر تمہاری جیسی میری مجلس میں کیفیت رہتی ہے, اسی طرح سے اگر عام زندگی میں بھی رہنے لگی تو فرشتے تم سے بستروں پہ مسافہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی مجلس کی بات ہی کچھ اور تھی. وہاں اللہ کے فرشتوں کی بات چلتی تھی, تو ان کی کیفیت کچھ اور رہتی تھی. بھی بچوں میں جا کے کیفیت کچھ اور ہو جاتی تھی. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی گھاس کو دیکھتے کہ کاش ابو بکر ایک گھاس کا تنکا ہوتا اور بھینس یا بکری اسے کھا جاتی, حقی صاحب نہ ہوتا. حقی صاحب سے ڈرتے تھے وہ, کاش ابو بکر ایک پیڑ ہوتا, کاش ابو بکر ایک پتھر ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ حقی صاحب سے ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی واقعہ تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ حقی صاحب سے ڈرتے تھے. اور آج ہمارا کیا معاملہ, ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہم کسی سے کہیں گے کہ قبر میں یہ ہوگا کہ دیکھا جائے گا, دیکھا نہیں جائے گا میرے بھائیو دوستو, وہاں بھگتا جائے گا, دیکھا نہیں جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا نہیں جائے گا, وہاں تو بھگتنا پڑے گا. تو میرے محترم بھائیو دوستو, آج اپنی زندگی کو دین پر لانا ہے, دین پر لانا ہے, دین پر لانا ہے. جب تک دین پر کیسا آئے گا؟ اللہ کے راستے میں آئے گا. اور آج اللہ کے راستے میں اگر ہم کسی کو کہہ دیں تو وہ کیا کہتا, میرے بیوی بچے نہیں. صحابہ سے پوچھو انہوں نے کیسی قربانی دی, پکے پکائے باغات چھوڑ کر چلے گئے. ایک صحابہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے اترتی ہے. یہ دیکھو تم, صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے معاملہ کہ وہ جماعت میں چلے گئے, اللہ کے راستے میں چلے گئے, جہاد میں چلے گئے, اور ان کے باغوں میں آگ لگ گئی. جبکہ باغ پکے پکائے کھجور کے باغ تھے ان کے, اور ان کے باغ میں آگ لگ گئی. اور جس وقت وہ واپس لوٹے تو کہنے لگے, یا اللہ تعالیٰ یہ تو میرے باغ میں آگ لگ گئی, سارے کھجوریں کالی پڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا, اللہ تعالیٰ سے کہا, تو انہوں نے توڑ کو ان کو بازار میں لے کے گئے, تو وہ دگنے داموں میں بکی کالی کھجور. اور آج بھی تم دیکھ لو بکتی کالی کھجور جو ہے
سب سے مہنگی ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ صحاباؤں کی وقت میں آگ لگی تھی, کالی کھجور سب سے مہنگی بکی تھی. آج بھی تم دیکھ لو, کالی کھجور جو ہے سب سے مہنگی ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے صحاباؤں کے ساتھ, اللہ کے راستے میں جانے والوں کے ساتھ. ایک شخص اللہ کے راستے میں گئے, ان کی فصل تیار تھی کٹنے کے لیے, اور پہلے کے زمانے کے شخص تو ایسے تھے کہ اپنے گھر بھی بنا بتائے چلے جاتے تھے اللہ کے راستے میں. جنگل میں تشکیل کر لی, جنگل سے نکل گئے, کہہ دینا میری گھروں پہ کہ میں اللہ کے راستے میں نکل چکا ہوں. تو جس وقت وہ واپس لوٹے تو ان کے کھیتوں میں اتنا پانی بھر گیا. ان کی ماں کہہ رہی کہ یہ تو ہمارا سارا ناش پٹ گیا, تو کہاں چلا گیا تھا, یہ دیکھیے کتنا پانی بھر گیا. تو اوپر سے عجیب بھی آواز آئی کہ اس کے اندر اتر کر دیکھ. تو وہ اس پانی کے اندر اترا تو دیکھا تو اس کے اندر جڑیں کسی چیز کی انہوں نے نکالی, تو وہ مسواک کی جڑیں تھی, مسواک تھی. اور آج بھی مسواک بکتی ہے بازاروں میں, پتہ نہیں کتنی مسواکیں تیار ہو رہی ہے, کتنی مسواکیں نکل رہی ہے ان کے کھیتوں میں سے. کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ کھیتوں میں ان کے کھیتوں میں سے مسواکی ختم نہ ہو رہی. کتنی برکت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ان کے کھیتوں میں, مسواکی ختم نہیں ہو رہی. اور 70 فائدے ڈال دی مسواک کے اندر. یہ دیکھو تم, مسواکیں پیدا ہو رہے ان کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راستے کے برکت ہے. اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے بعد فضائل پتہ چلتے ہیں. یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو 500 فرشتے اس کے گھر پر مسلط کر دیے جاتے ہیں, اس کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے 500 فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. تو 500 فرشتے چاہیے نہیں چاہیے کسی کو؟ سب کو چاہیے نا میرے بھائی دوستوں. 500 فرشتے کون نہیں چاہتا؟ سب کو چاہیے نا. تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنو. اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ مت دیکھو کہ میری بیوی روک رہی, میرے بچے روک رہے ہیں. اب ایک شخص کے سامنے واقعہ آیا, وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے رہتے تو وہ کہنے لگے ان سے کہ اللہ کے راستے میں نکلو. جب جماعت والا آتے تو کہنے لگے اللہ کے راستے میں نکلو. تیار ہو گئے, گھر گئے تو آگے منع کرنے لگے کہ میری بیوی منع کر رہی. تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو ڈانٹو, یہ کرو. نہیں, انہوں نے کہا جب شام کو کھانا کھاؤ نا, 2 نوالے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلا دینا. کس نے؟ 2 نوالے. تو انہوں نے اب ویسے ہی گیا جا کے 2 نوالے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیے. تو ان کی بیوی نے ان کا پورا بستر تیار کر کے دے دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے راستے میں جانے والے یہ کتنی پیار محبت آتی ہے. تو انہوں نے اللہ کے راستے کے لیے ان کا بستر دے دیا, چلے گئے. اب دوسرا شخص کا واقعہ بتاتا ہوں میں تمہیں. ایسے میرے بھائی دوستو, ایک شخص نمک کم ہو جاتا تھا, مرچی تیز ہو جاتی تھی, اپنی بیوی کو مارنے لگتا تھا, ڈانٹنے لگتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں دین نہیں تھا. اب جماعت والا آئے, تشکیل کر لی, لے گئے اسے جماعت میں, چلا گیا. اب جب وہ جماعت میں سے لوٹنے کے بعد بیوی سے غلطی سے نمک تیز ہو گیا. بیوی ڈر رہی کہ اب تو مار پڑے گی, نمک تیز ہو گیا. پچھلی بار مار پڑی تھی, نمک تیز ہونے کی. اس نے کھا لیا, یہ تک نہیں کہا کہ اس میں نمک تیز ہے, کھا کر چلے گئے. اس نے کھا کر دیکھا تو نمک واقعی میں تیز تھا اس میں. تو کہا کہ یہ تو بہت اچھا کام. تو ان کی بیوی نے پھر 4 مہینے کے لیے بستر تیار کر دیا. ابھی 3 دن لگا کے تھے, 4 مہینے کے لیے بستر تیار کر دیا کہ تم اللہ کے راستے میں پھر جاؤ. کہ گھر پہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا. تو ان کے گھر پہ بھی کمی نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پہ بھی اسباب بنا دیتا. ان کے گھر میں ایک امرود کا پیڑ تھا, جس پہ اتنے امرود آئے
کہ ان کے گھر کا پورا خرچہ چلتا تھا. اللہ کے راستے کی برکت تھی اس پیڑ پہ. جب تک وہ اس امروز سے ان کے گھر کا خرچہ چلا. ایسی ایک کے گھر میں کھانا کو پیسے نہ تھے. ایک بھینس تھی. وہ بھینس کے دودھ بیچ کے جو پیسے جمع کرے تھے اللہ کے راستے کے لیے دے دیے. تب کہنے لگے کہ ہمارا گھر کا خرچہ کیا چلے گا. تو وہ اللہ کے راستے میں نکل گئے. آدھے پیسے دے کے آدھے خود لے کے چلے گئے اللہ کے راستے میں. چلے گئے اللہ کے راستے میں تو بھینس نے اتنا دودھ دیا کہ ان کا پورا جتنے دن میں وہ 40 دن میں 4 مہینے میں واپس آئے ان کی بھینس نے ان کا خرچہ چلایا. کہاں تو بھینس دودھ سے بھاگنے والی تھی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تھنوں میں برکت ڈال دی تھی. اس کے بھینس کے دودھ میں برکت ڈال دی تھی. کیونکہ اللہ کے راستے کی برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں نکلو گے تو جب بھی بات سمجھ میں آئے گی. ایسے سمجھ میں نہیں آنے والی بات. اللہ کی جو برکت دیکھنے کو ملے گی وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ملے گی. میوات کے بوڑھے بزرگ آج بھی تم دیکھو گے میوات کے کتنے مرکز کے اندر پڑے. دلی مرکز کے اندر میوات کے ملیں گے زیادہ بزرگ آدمی. کیونکہ ان کو بات سمجھ میں آ چکی ہے میوات والوں کو. ہاں مرکز کے اندر میوات والے زیادہ ملیں گے اور میوات والوں میں زیادہ وقت لگا ہوا ہے. ابھی تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں. اب ہم چھوٹے ہیں. اب چھوٹے تو کام ایسی کرتے ہیں. دیکھو اب ایک باپ کے 3 بیٹے تھے. ایک باپ کے 3 بیٹے تھے. تو سب سے بڑا والا سے کہا کہ مٹکا اتار لاؤ. والے جگہ مٹکا رکھا ہوا. تو اس نے نہیں سنی. بیچ والے سے کہا کہ مٹکا اتار لاؤ. اس نے نہیں سنی. اب سب سے چھوٹے والے چلے گئے مٹکا اتارنے کے لیے. اب تم سے بھی کہا بھی نہیں تھا مٹکا اتارنے کے لیے چلے گئے. جب مٹکا اتارے تو پھوٹ گیا. کیا وہ مٹکا گیا پھوٹ. مٹکا پھوٹ گیا. تو میرے بھائیوں اگر بڑے تو مان نہیں رہے بیچ کے کرنے رہے تو ہم جیسے بھی کریں گے ہم تو پھوڑیں گے توڑیں گے کریں گے جیسے بھی ہم سے ہوگا. جیسے انہوں نے مٹکا پھوڑ دیا ایسے ہم سے ٹوٹا جیسا بھی کام ہو رہا ہم تو کر رہے ہیں. ہمارا کرنے کا کام ہے. بڑے مان نہیں رہے بڑے سن نہیں رہے چھوٹے کر نہیں رہے. چھوٹے والے تو پھوڑیں گے توڑیں گے. تو بات بڑے کی سمجھ میں آئے گی جب تو بچے کی سمجھ میں آئے گی. جب بڑے کہنے کو سنیں گے اور بیچ کے سنیں گے جب تو بچوں کا نمبر آئے گا. آج ورنہ ہم تو جیسے اس نے مٹکا توڑ دیا جیسے ہم سے جیسے بھی ٹوٹا پھوٹا کام ہو رہا ہم تو کر رہے ہیں. دین کی دعوت جیسے دل رہی ہم دے رہے. جیسے ہم سے بات نکل رہی ہم کر رہے. میں کوئی بیان تقریر نہیں کر رہا ہوں. میں بات سمجھا رہا ہوں. چھوٹا سا ہوں. تمہارا سب کا چھوٹا بھائی. جو غلطی ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیو. چھوٹا بھائی ہو تمہارا. ٹھیک ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا معه وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ